اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 19 سے 23، 19 سے 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اس صفحے پر آئلی زندگی یعنی فیملی لائف سے متعلق بعض اہم قوانین اور بعض اہم ہدایتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ یہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ خواتین کو میراث سے محروم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار تھا کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد جو اس کی بیوہ ہے اور کوئی دوسرا وارث ہو، خواہ وہ بیٹا ہی ہو، تو وہ وارث اس عورت کی میراث کی لالچ میں شوہر کے بعد خود اس کے سر پر کپڑا ڈال دیتا تھا کہ یہ اب میری زوجہ ہے،
اور اس طرح اسے اپنی بیوی کہہ کر اسے گھر میں بند کر دیتا اور خود اس کے لیے کوئی مہر بھی معین نہیں کرتا۔ اس طریقے سے زبردستی ایک وارث بننے کی کوشش کی جاتی اور اس کی جتنی بھی وہ میراث انٹائٹلڈ ہوتی وہ ہتھیا لی جاتی تھی۔ تو اس سے یہاں پر روکا جا رہا ہے اور اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ مزید پھر آگے ارشاد ہوا کہ ان پر زبردستی بھی نہ کرو، سختی بھی نہ کرو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ وہ تمہیں اس میں سے جو تم نے ان کو عطا کیا ہے بعض تم کو لوٹا دے اور اس سے صرف نظر کرے۔ اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ بعض افراد مہر کی لالچ میں کہ جو مہر ان کو دیا ہے اس کو یا تو واپس لے لیں یا اگر نہیں دیا ہے تو دینا ہی نہ پڑے، اس چکر کے اندر وہ سختی کیا کرتے تھے اور زبردستی کیا کرتے تھے۔ اس چیز سے بھی روکا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے افراد جو ہے وہ مہر کے بارے میں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے اور حساس نہیں ہوتے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی ہوئی بدکاری کریں، تو اگر ایسا معاملہ ہو تو سختی کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شوہر جو آگے بھی بات آئے گی کہ اسے فیملی کا ایک ہیڈ تو بنایا گیا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا ماحول فراہم کرے۔ تو اس کے اندر اسے بہرحال ایک نظر تو رکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زوجہ جو ہے وہ کسی بدکاری کے اندر ملوث ہو، مگر اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ وہ خود اپنے کردار کو بھی پاکیزہ رکھے۔ اگر وہ خود بدکاری کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ماحول پاکیزگی کے برعکس چلا جائے گا اور منفی رجحانات آنے لگیں گے۔ تو اسے خود اپنے کردار کو بھی پاکیزہ بنانا ہے، اور اگر اس کی زوجہ کے اندر خدا نہ کرے ایسی کوئی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی اسے نظر رکھنی چاہیے۔ مگر اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ انسان خواہ مخواہ شک کر کر کے اپنے گھر کے ماحول کو جہنم بنا دے۔ آگے اسی لیے غالباً کہا جا رہا ہے کہ وہ عاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اگر تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو تو ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو۔ یہ طلاق کے رجحان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ طلاق حلال ہونے کے باوجود پسندیدہ تو نہیں ہے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس طرح سے بھی شوہروں کو کنونس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھا ہو۔ یہ جنرلی بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں زندگی کے اندر انسان کو ناپسند ہوتی ہیں، اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں، مگر بہرحال جو چھپا ہوا خیر ہے وہ اس سے پوشیدہ ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، بعد میں کبھی زندگی کے کسی مرحلے میں احساس ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت بہتر تھا۔ تو یہاں پر بھی ایک فائدہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ پروردگار نے ان ازواج کے ذریعے سے ان کے لیے بہت اچھی اولاد رکھی ہو۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، کہ اگر تم ایک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ یا بیوی لانا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم نے اگر پہلی والی کو زر کثیر بہت زیادہ مقدار میں رقم بھی دی ہو تو اس سے کچھ بھی واپس مت لو۔ یعنی اب وہ جو مہر والا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے پھر تاکید آ رہی ہے۔ پھر بہت سے افراد کا یہ جاہلیت کے زمانے میں طریقہ کار تھا کہ وہ مہر کو لینے کے لیے بدکاری کا الزام لگا دیتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے اس زوجہ سے جان چھوٹے اور اس کی جگہ دوسری زوجہ کو وہ لے کر آئے۔ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ارادہ بھی تمہارا ہے تو بھی اس کا طریقہ بہتان نہیں ہونا چاہیے، مہر پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ مہر جو اس کا حق ہے وہ اس کو دو، اور اس سے روکا جا رہا ہے کہ کیا تم اس پر بہتان لگاؤ گے اور یہ کھلا ہوا گناہ کرو گے، اور کب کیسے تم یہ کر سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے قریب رہ چکے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت کھلے الفاظ میں کہا جائے کہ سو چکے ہو، اور پھر اس کے بعد کہ تمہاری زوجہ نے تم سے ایک عہد و پیمان کیا ہے اور وہ پورا ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اسی رسم بد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم ان خواتین کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے کہ جو تمہارے باپ کی زوجیت میں رہ چکی، یعنی سوتیلے بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی سوتیلی ماں سے باپ کے انتقال کے بعد نکاح کا سوچے۔ الا ما قد سلف، جو ہو چکا اب وہ تو ہو چکا۔ اب ظاہر ہے کہ جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ایک بحث یہ بھی ہوئی
کہ جن افراد کا اس طریقے کا معاملہ ہو چکا ہے تو اب ان کو جدا ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو بہت سے علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ ان کو بھی جدا ہو جانا تھا، مگر جو ہو چکا اس کو گناہ کے طور پر نہیں لیا جائے گا، اور آگے تو پھر یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بڑا سخت گناہ ہے، ناراضگی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ اگلی آیت جو اس صفحے کی آخری آیت ہے 23ویں آیت، اس میں ہمیں محرم کن کو قرار دیا گیا ہے ان کی ایک فہرست یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ یہ 14 کیٹیگریز بنتی ہیں 14، جن میں سے 13 اس آیت نمبر 23 میں ہے، اور 14ویں کیٹیگری اگلے صفحے کی پہلی لائن میں آپ کو نظر آئے گی۔ محرم یعنی وہ خواتین کہ جن کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو 14 کی فہرست ہے، اس میں 12 وہ ہیں جو پرماننٹ محرم ہیں اور ان سے پردہ ساقط ہے، یعنی کھلے بالوں کے ساتھ بھی وہ آ سکتی ہیں ان افراد کے سامنے، اس لیے کہ یہ ان کے محرم ہیں۔ جو 13 اینڈ 14 کیٹیگری ہے، 13ویں اور 14ویں، اس کے اندر ایک ٹیمپرری حرمت ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے پردہ ساقط نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ واخواتکم، تمہاری بہنیں، یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ واماتکم، تمہاری پھپھیاں، یعنی تمہارے باپ کی بہنیں، یہ چوتھی کیٹیگری ہو گئی۔ وخالاتکم، تمہاری خالائیں، یعنی تمہاری ماؤں کی بہنیں، یہ پانچویں کیٹیگری ہے۔ وبنات الاخ، تمہاری بھتیجیاں، یعنی تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، چھٹی کیٹیگری۔ وبنات الاخت، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، یعنی تمہاری بھانجیاں، یہ ساتویں کیٹیگری ہو گئی۔ وامہاتکم اللاتی ارضعناکم، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ واخواتکم، اور ان کی وجہ سے تمہاری بہنیں بننے والی رضائی بہنیں، یعنی ان ماؤں کی بیٹیاں کہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا تھا، تو رضاعت کی وجہ سے وہ مائیں بھی تمہاری محرم ہو جائیں گی اور یہ بہنیں بھی تمہاری محرم ہو جائیں گی۔ اب رضاعت کتنی ہو، کتنا اس کے اندر فریکوینسی ہونی چاہیے، کتنا دودھ پیا ہو، کتنی مرتبہ پیا ہو، یہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ درج ہیں، وہاں پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری ساسیں یا خوش دامنیں، زیادہ بہتر اردو میں جو کہا جائے گا، وہ بھی تمہاری محرم ہے، یہ 10ویں کیٹیگری بن گئی۔ وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، اللاتی فی حجورکم من نسائکم، جو تمہاری تربیت میں آتی ہیں تمہاری بیویوں کی وجہ سے، یعنی ان کے پچھلے شوہروں سے جو بیٹیاں ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللاتی دخلتم بہن، اگر تم نے اپنی ان بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور میرج باقاعدہ جس کو کہیں گے کہ اسٹیبلش ہوئی ہے، اس صورت میں فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر ان کے ساتھ دخول نہیں ہوا ہے، ہم بستری نہیں ہوئی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور ان کو تم طلاق دے دو تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو جن کو اس کیٹیگری کے اندر سوتیلی بیٹیاں کہا گیا تھا، پھر وہ حلال رہیں گی، وہ محرم نہیں بنیں گی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہاری بہویں، یعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یہ 12ویں کیٹیگری ہے۔ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے صلب سے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، جو تمہارے صلب سے ہیں یعنی تمہارے سگے بیٹے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تمہارے لیے یہ بھی حرام قرار دیا گیا کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو، یعنی دونوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک تمہاری زوجہ ہے تو اس کی جو بہن ہے وہ تمہاری زوجہ نہیں بن سکتی جب تک یہ تمہارے عقد میں۔ یہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ٹیمپریری ایک محرمیت ہے، اس پہ پردہ ساقط نہیں ہوگا، یعنی اگر اس بہن کو طلاق دے دی اور وہ طلاق اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی بہن کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے۔ الا ما قد سلف، ہم اگر جو کہ ہو چکا وہ ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرے افراد ہیں ان کی جو ازواج ہیں ان کو کہا گیا والمحصنات، مگر وہ انشاءاللہ اگلے صفحے پر ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 23 سورہ نساء کے اختتام کے ساتھ جو چوتھا پارہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔